انڈس ہاسپٹل میں کڈنی کے سرجن ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. تو میرے پاس جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو میری عادت ہے کہ میں اس سے اس کے شعبے سے متعلق معلومات لیتا ہوں. تو میں نے ان سے کافی دیر بٹھایا, کافی دیر گپ شپ ہوئی. تو میں نے ان سے, انہوں نے اپنے مطلب کی چیزیں ہم سے پوچھی, ہم نے ان کے مطلب کی جو ان کو جو نالج ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں. فائدہ ہے نا, گردے تو اچھا ہی رہے تو اچھا ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ گردے تو سب کو اللہ نے دیے, کوئی دنیا میں گردے لیس آدمی تو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے. تو جو بھائی جن کے گردے نہیں ہیں وہ جا سکتے ہیں, جو گردے والے ہیں وہ بیٹھ کے تھوڑی سی بات اور سن لیں, فائدہ ہوگا ان کو, کیونکہ یہ گردے اسی طرح کام کرتے رہیں. تو انہوں نے, ڈاکٹر نے بتایا کہ گردے خراب ہونے کی ایک بڑی, نشہ تو ہے سگریٹ وگریٹ, کولڈ ڈرنک اور نشہ, یہ تو سب مانتے ہیں جانتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک گردوں کا بیڑا غرق کرتی ہے, سگریٹ نقصان پہنچاتی ہے, نشے کی جتنی چیزیں ہیں, گٹکے مٹکے. لیکن ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو وائٹامنس کی گولیاں ہیں نا, آج کل ہر آدمی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے, دیسی چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی. میں بھی حیدرآباد میں ایک حکیم صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے, میرا حیدرآباد جانا ہوا. وہ حکیم صاحب میرے عقیدت مندوں میں سے تھے, میرے بیانات سنتے تھے. پہلے وہ مجھ سے کراچی ملنے آ بھی چکے ہیں. یہ میں دیسی چیزوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ مجھ سے حکیم صاحب کا نمبر مانیں, وہ کسی کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا میں یہاں پہ. تو میں نے جتنے حکیم دیکھے ہیں نا ماشاءاللہ, بڑی عمروں کے اور صحت مند دیکھے ہیں. کچھ ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایسے ہی 71 سال کے, اور کوئی بیماری نہیں ان کو, 71 ایئرز اولڈ, کوئی نہ بلڈ پریشر, نہ بی پی, نہ دل کی کوئی بیماری. بیگم کا انتقال ہو گیا تو میرے پاس آئے تھے کہ رشتہ بتا دیں کوئی. میں نے کہا بھائی میں شادیاں نہیں کراتا. میں نے کہا ابھی 71 سال میں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے نہیں بھائی ہم ضرورت ہے ٹھیک ہے. تو کوئی پیسہ اللہ نے بہت دیا تو کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ بتا دیں, کوئی بیوہ ہو, طلاق یافتہ ہو, اللہ نے کا دیا مال بہت ہے, پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی میں تو وہ نمبر دے دیتا ہوں رفیع بھائی کا. تو وہ چونکہ بڑے حکیم تھے تو میں نے ان سے حکمت کے بارے میں کافی معلومات لینا شروع کی. ان کے پردادا نے ایک انگریز کا علاج کیا, انگریز کے دور حکومت میں, پردادا یا دادا. وہ انگریز بیمار تھا اور تمام ڈاکٹر اس انگریز کو جواب دے چکے تھے. ویسے تو یہ گورے حکیموں کو بالکل نہیں مانتے, ابے حکیم ایسے, ابے حکیم 2 نمبر, ابے ایسا ویسا ہی. لیکن مرتا کیا نہ کرتا, جب سب سے مایوس ہو گیا تو قبلہ حکیم کے پاس آ گیا, وہ انڈیا میں, ہندوستان میں. انہوں نے اس کا علاج کر دیا, ان کے دادا یا پردادا نے. وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو اس گورے نے, آفیسر تھا وہ مرتے مرتے اللہ نے اس کو زندگی دی. تو اس نے کہا بھائی بتائیں کیا چاہیے آپ کو, کتنے پیسے چاہیے, پراپرٹی چاہیے تو میں پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہوں, کیا چاہیے. تو یہ بڑے عقل مند تھے قبلہ حکیم, کو بادام وادام کھاتے ہوں گے. انہوں نے کہا بھائی ایک سرٹیفکیٹ بنا دو, اس پہ اپنی اسٹیمپ لگا دو کہ میں نے تمہارا علاج کیا ہے جبکہ تم لا علاج تھے. یہ سرٹیفکیٹ میری اولادوں میں چلے گا. یہ ایک حکمت کی دلیل ہوگی. کس کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی؟ گورے کے, انگریز کے ٹھیک ہے نا. کہ بھائی حکیم بھی اتنے خالی, بولو نا کیا ہو گیا, اتنے خالی نہیں ہوتے جتنا ان کو سمجھا جاتا ہے. تو ایک سرٹیفکیٹ, ایک اسٹیمپ, تو وہ ابھی تک ان کی نسلوں میں چلا آ رہا ہے, اس گورے کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر اور اس کی اسٹیمپ. وہ آفیسر تھا. تو یہ حکیموں کی صحتیں اتنی اچھی کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں اور خود بھی ان کی پہنچ سے دور رہتے ہو. دوا کا اصول ہے شدید ترین ضرورت کے بغیر استعمال نہ کی جائے. آج ذرا آئرن کی تھوڑی سی کمی, آئرن کے کیپسول پھانکنا شروع کر دیے. فلاں چیز کی کمی, فلاں کے کیپسول. ابے بھائی آئرن کی کمی ہے تو سیب کھا لے, پالک کھا لے, اللہ کے بندے, پالک سے تو ویسے پتری ہوتی ہے, سیب کھا لے. لائف اسٹائل کو تمیز سے ٹھیک کر لے, تو جلدی سو لے, صبح جلدی اٹھ لے, ایکسرسائز کر لے, اندر کا سسٹم صحیح ہوگا تو آئرن کی کمی, کسی میں کیلشیم کی کمی تو کیلشیم کی گولیاں پھانکنا شروع کر رہا ہے وہ. جب آپ کے اندر کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. جب اندر کا صحیح ہوتا ہے نا آدمی, تو جو کھائے گا ساری چیزیں پوری ہوں گی اس سے. یہ جو گندم کی روٹی ہے اس میں اللہ نے دنیا کی ہر چیز ڈال دی ہے. اسی سے ہڈی بھی بنے گی, اسی سے آنکھوں میں بینائی بھی آئے گی, اسی سے بال بھی گرو کریں گے. گندم کو, میرا بیان سن لیں دوبارہ, آڈیو بیان ہے, گندم کی روٹی. تو جب اندر کا سیٹ اپ صحیح نہیں ہوتا تو پھر ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے بتایا, جو کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے,
کہ یہ جو وائٹامنس کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں یہ اس سے بھی کیا ہو رہا ہے, گردوں میں پتھری بنتی ہے. تو اور بہت ساری کافی مفید معلومات, اللہ ان کو ان کی عمر میں برکت دے, کم از کم ان کے گردے اللہ صحیح رکھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے میں کڈنی کے بارے میں اتنی اچھی معلومات دی. تو دواؤں, پیناڈول ہے, ذرا سی ٹینشن ہوئی, تھکاوٹ ہو رہی ہے, 2 گولیاں پیناڈول پھانک کے, ابے بھائی تجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے سو جا, تو آرام کر لے, تھوڑا گرم پانی سے نہا لے, کیا خیال ہے, تھوڑے پٹھے وٹھے کیا ہو جائیں گے, کھل جائیں گے, مالش کر لے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. میں نے بڑے بڑے حکیم دیکھے ہیں, بوڑھے ایسی فٹنس. ہمارے محلے میں ایک حکیم, ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حکیم اس قابل ہے کہ علاج کرائیں, ان میں بڑے بڑے فراڈی بھی پڑے ہوئے ہیں بھائی. اسٹرائڈ کھلا رہے ہوتے ہیں مریضوں کو نا, دواؤں میں ڈال کے وہ ایک دم فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت فراڈ بھی بہت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حکمت کا طریقہ علاج ہے وہ طریقہ علاج ہی غلط ہے. بہت ساری چیزیں آج بھی, اور آپ کو ایک بات بتاؤں, حکیموں کے جو نسخے ہیں, کئی نسخے ایسے 1000 سال سے چلے آ رہے ہیں, اب تک کوئی سائیڈ افیکٹ ان کا سامنے نہیں آیا. جوارش جالینوس 1000 سال پرانی ہے, حکیم جالینوس نے ایجاد کی تھی, یہ 1000 سال سے چلی آ رہی ہے. کہ نام کتنا اچھا ہے, جوارش جالینوس ہے بھائی. اور آپ کو بتا دوں 2-4 چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں, وہ کھایا کریں. اور کیا کھائیں آپ, خمیرہ گاؤ زبان, یہ صبح ناشتے کے بعد 1 چمچہ کھا لیا کریں. دماغ کی سیٹنگ انشاءاللہ کبھی بھی آؤٹ بولو بھائی نہیں ہوگی. بنفشہ شہتوت رکھ لیں, کھانسی وانسی ذرا سی ہو, گرم پانی میں بنفشہ شہتوت ڈال کے. اور کالی مرچ کے تمہارے ایک پورا اس پر بیان ہے, پھوڑے پھنسی ہو رہے ہیں, کالی مرچ اچھی طرح چبا کے نا نگل لیا کریں, یہ سب فٹ فاٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت سارے, ہمارا جو کچن ہے اللہ نے اس کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں دوا کی طرف جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس یا دوا کے پاس اس وقت جائیں جب بہت شدید مجبوری, اور بیچارہ ڈاکٹر بھی مجبور ہے دوائیں لکھ کے دینے پر. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کمبختوں کو دوا لکھ کے نہ دو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو ہی نہیں رہا ہے, وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہی نہیں ہیں. اور جتنے بھر کے کیپسول لکھ کے دے گا نا, لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے بہترین ڈاکٹر. سمجھ رہے ہو؟ تو ڈاکٹر بھی کیا ہے, بولو نا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, میری بچی کے وہ ایسے پتہ نہیں وہ پورے پھوڑے پھنسی کیا پورا عجیب سا ہو گیا تھا اس کا, گرمیوں میں نا اسکن خراب ہو گئی, چھوٹی بچی تھی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا یار یہ جو گرمیاں ختم ہوں گی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک کریم لکھ کے دی بس, اس سے زیادہ کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں, یہ ایک ٹائم پورا کر کے بیماری ختم. اب ایسے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں, بولیں گے نہیں یار بچی کی اسکن کا مسئلہ, اور مجھے ایسے ہی بول دیا کہ یہ کریم لگاؤ اور بس جاؤ ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ ٹھیک ہو بھی گئی. وہ تو ایسے ہی ڈاکٹر ہوگا, بیٹھتے ہی کیا کرے, سب سے پہلے ایک انجیکشن ٹھوکے, پھر اتنی دوائیں لکھ کے دے, پھر یہ صبح شام. ایک نفسیاتی اثر ہے, لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ایلوپیتھی کی بھی بہرحال ایک طریقہ علاج ہے, لیکن حتی الامکان کوششیں کیا کریں بھائی, چھوٹی موٹی بیماریوں میں دوا کھانے کی کوشش نہ کیا کریں, ویسے ہی ٹھیک ہونے کی کوشش کیا کریں, ٹھیک ہے. پرہیز کے ذریعے, کالی مرچ کے ذریعے, لہسن کے ذریعے. اب لہسن ہے وہ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے باڈی سے, تو پہلے سے ہی کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے لہسن کھانا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ بعد میں اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے, پھر آپ کو بھاری بھرکم ٹیکے لگیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایک عمر کے بعد صبح آپ نے ناشتے کے بعد ایک لہسن پھانک لیا, تو سیٹنگ تھوڑی سی انشاءاللہ صحیح رہے گی. بلکہ ناشتہ اتنا ہلکا کیا کہ کولیسٹرول پیدا ہی نہ ہونے دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی. تو یہ گردے کی جو بیماری ہے نا, یہ اس سے بڑا گہرا تعلق ہے گولیوں سے اور سگریٹ اور یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ, ان چیزوں سے. ہر دوسرا تیسرا آدمی گردوں کا مریض بنا ہوا ہے. اور یہ جو پریگنینسی میں خواتین کو گولیاں کھلائی جاتی ہیں اکثر وٹامنس کی, ان کی زیادتی پھر بگاڑ دیتی ہے کیس. ان عورتوں کے کڈنی میں مسئلہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں خواتین کو پریگنینسی ہوتی تھی, دیسی گھی کھلایا جاتا تھا, پھل فروٹ کھلائے جاتے تھے, بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ دودھ جلیبیاں لائی جاتی تھیں. اب یہ تکلفات لوگوں نے چھوڑ دی ہیں, اب وہ ٹیبلٹ پہ آ گئے ہیں. تو بھائی ٹیبلٹ تو پھر یہی کرے گی, دودھ جلیبی کھایا کرو. مفتی طارق مسعود صاحب, میرے والد صاحب خواجہ تقی الدین شدید علید ہیں, اور ان کو ڈائلیسس میں ڈال دیا. اب دیکھو یہ بھی ڈائلیسس کا کیس ہے نا گردوں کا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی. ڈائلیسس پہ جانے سے پہلے کڈنی کا خیال کر لیں تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال.